ادھر دیکھیں میری طرف، گھورے نہ، بس ویسے پیار سے دیکھیں۔ یارو آج ذرا سوچیں کہ ایسے قبر بند ہو اور آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کو رنگ رنگ کے پھول نظر آئیں اور رنگ رنگ کے میوے نظر آئیں اور وہاں آپ کو نہریں چلتی ہوئی نظر آئیں، تو آپ اندازہ فرمائیں کہ وہاں سے ڈرنے کو دل کرتا ہے کہ وہاں جانے کو دل کرتا ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ۔ جنگ احد کے موقع پہ نا صحابہ کے پاس کفن کے لیے بھی کپڑا پورا نہیں تھا، کفن کے لیے بھی کپڑا پورا نہیں تھا۔ دو چادریں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائیں، دو چادریں حضرت امیر حمزہ کے کفن کے لیے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل نہیں کرتا کہ مصعب میں امیر حمزہ کو کفن دے دوں اور مصعب ابن عمیر ایسے ہی پڑے رہیں، یہ بھی ساتھ شہید ہوئے، تو ایک چادر ان کو دے دیتے ہیں تو ایک ان کو دے دیتے ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر وہ شخص تھے کہ جن کی ماں ہر مہینے نیا جوڑا لے کے دیتی تھی، مہنگے ترین کپڑے اور اچھا ترین گھوڑا، لیکن تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانوں اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نہیں ککھ گلیاں دے، ساتھوں تے پارے نہیں یہ ککھ گلیاں دے، تے سانوں آکھ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا تے گل پہنے ہیں تاج گدائی، وہ سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی۔ سنیں جی، تو سرکار نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ مصعب ابن عمیر ایسے رہ جائیں، ایک چادر انہیں دے دو ایک انہیں دے دو۔ اب جناب مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس چادر میں کفن دیا جا رہا تھا تو قد مبارک ان کا بڑا تھا، یہ کفن کی بات کر رہا ہوں۔ عید پہ کپڑے نہ ملے تو مائیں ساری رات روتی ہیں کہ میرے پتر کے کپڑے کوئی نہیں، اور کفن کی بات کلیجہ منہ کو آتا ہے، یعنی پیر ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا، سر ڈھانپتے تو پیر ننگے ہو جاتے۔ اللہ کے محبوب ان کے سرانے کھڑے ہو گئے اور وہ ساری باتیں حضور نے یاد کرائیں۔ فرمایا یہ تو وہ تھا جس کی ماں اعلیٰ کپڑے بنا کے دیا کرتی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم فرمانے لگے چلو غم نہ کرو، سر ڈھانپ دو، پیروں پہ گھاس ڈال دو اور تم قبر بند کرو، میرا رب انہیں جنت کا لباس عطا فرما دے گا۔ ابھی کرامت والا لباس اللہ انہیں دے گا۔ تو یہ چونکہ ہم لوگوں نے آخرت کا ذائقہ کبھی محسوس نہیں کیا، ہم نے وہ شوق کبھی پیدا نہیں کیا، تو لوگ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے۔ دیکھیں نا جی، جنگ احد کے موقع پہ جب ابو سفیان نے کہا نا، ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، پکارا کہ دیکھو تمہارے کتنے لوگ چلے گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا آپ جواب دیں، تو جناب عمر بولے، حضرت عمر فرمانے لگے ہمارے جو چلے بھی گئے ہیں نا تو وہ کہیں اور نہیں گئے، وہ تو شہید ہو گئے، اور جو بچ گئے ہیں وہ غازی ہیں، اس لیے کہ تم تو کسی کو مانتے نہیں اور ہم کوئی لوارث تو نہیں، رب رسول کے ماننے والے ہیں۔ تو بھائی آخرت ایک شاندار چیز کا نام، آخرت ایک بڑی حسین چیز کا نام۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب کریم نے نہ تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جنت میں، توجہ ہے میری بات پر، اسی پنجابی چاکھی دے کدی سوچی بھی نہ، یہ ترجمہ پتہ جی کی ہے، کدی یہ ترجمہ کی بھلا کہ تیری سوچ بھی اتھے جا سکتی، جو میں تجھے بتانے لگا ہوں، جو کہنے لگا ہوں، تو سوچ سکتا بھی، ایک ہے تیرے ہاتھ کی پکڑ اور ایک ہے تیرے دماغ کی پرواز، یہ کبھی سوچنا بھی نہ، اس کا معنی یہ ہے کہ تیرے دماغ کی پرواز بھی وہاں جا سکتی۔ اب حدیث سنو، بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ راوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی، اور فرمایا تمہارے دل میں کبھی خیال بھی نہیں گزرا ہوگا، تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، رب وہ چیزیں تمہیں عطا فرما دے گا، تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اللہ تمہیں وہ نعمتیں، وہ اعزاز۔ اچھا صحابہ کو، اہل بیت کو، اولیاء کو، ان بزرگوں کو نا، یہ حق الیقین والے لوگ تھے، انہیں طے ہو گیا تھا کہ ہمارے آخرت میں مکان ہے،
ہمارے آخرت میں مکان طے ہو گئی، اس لیے انہوں نے نا کچی کلی میں وقت گزار دیا۔ حضرت عمر جیسے لوگوں نے نا کئی سال کرتا نہیں نیا خریدا، کوئی جد و جہد نہیں کی، کوئی مکان نہیں بنایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا، شادی کے وقت تک حضرت علی کا مکان کوئی نہیں تھا، مسجد میں سویا کرتے تھے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ شادی کے ٹائم کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ جنت میں رب نے جتنے محل بنائے ہیں نا سب کے مالک ہم ہی ہیں۔ ایک بندہ پردیس میں چلا جاتا ہے نا تو میں نے دیکھا پیچھے ان کے بچے روز نئی موٹر سائیکل خریدتے ہیں، گاڑی بدلتے ہیں، اور وہ پتہ وہاں کیا کرتے ہیں، 30 سال لوگ رہتے ہیں سعودی عرب میں پر کمبل نہیں بدلتے۔ جس دن جاتے ہیں اس دن بھی وہی کمبل ہوتا ہے، اور 30 سال کے بعد آتے ہیں تو پھر بھی کمبل۔ وہاں کوئی مکان بناتے، کوئی جگہ پراپرٹی خریدتے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں ادھر کیوں خریدنا، یہ تو پردیس ہے، یہاں تو کچھ دن رہنا ہے، دیس میں خریدیں گے، دیس میں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ نہیں باہر گئے ہوتے، پیسہ تو پچھلوں کے پاس ہوتا ہے، وہ تو بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں۔ پردیس والا جس طرح کوئی مکان نہیں نہ بناتا، اس طرح صحابہ نے، اہل بیت نے، اولیاء نے، ان کو پتہ تھا ہمارے بڑے بڑے تگڑے محل اللہ نے بنائے ہوئے۔ پتہ تو حضرت بلال کو بھی حضور نے فرمایا ہے کہ میں تیرا گھر دیکھ آیا ہوں جنت میں۔ حضرت عمر کو نبی پاک نے فرمایا میں نے ایک بڑا شاندار مکان دیکھا اور اس کے آگے حور بھی بیٹھی تھی۔ حضور فرمانے لگے عمر میرا دل کرتا تھا اندر جا کے دیکھوں، پھر میں نے سوچا عمر بڑا غیور آدمی ہے، کہے گا خود ہی قانون بنایا ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، اور خود ہی بغیر اجازت چلے گئے، لہذا میں گیا نہیں۔ حضور مسکرائے، سرکار بات کرتے مسکرائے تو حضرت عمر رو پڑے، عرض کرنے لگے سونے میں کہاں اور جنت کے محل کراں، میں آپ پر غیرت کھاتا، میری ماں مجھے روئے، مجھے تو رب نے جو دیا ہے مدینے والے محبوب کے قدموں کی برکت سے دیا ہے۔ میرے عزیز، جنت کے اعلیٰ میوے، جنت کی نعمتیں، قیامت میں اللہ کی رضا، آخرت کی برکتیں دیکھیں نا۔ حضرت عمر حضور کی پشت مبارک پر موٹے بان کی چارپائی کے نشان دے کے رو پڑے، یعنی حضرت عمر مزاجن سخت آدمی تھے، رو پڑے اور عرض کی یا رسول اللہ کیسے لوگ کس طرح کے لوگ موج کر رہے ہیں اور آپ اتنے سخت بان کی چارپائی۔ تو سرکار نے باقاعدہ وہ فلسفہ سمجھایا حضرت عمر کو، بخاری مسلم ہے۔ حضور نے فرمایا عمر یہ تو کیوں پریشان ہو گئے، تو پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں موج کریں آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم یہاں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا کر دے۔ یعنی کوئی اس فلسفے کو، دین کے فلسفے کو سمجھیں۔ یہ زندگی آپ یقین کریں، میں کہتا ہوں کہ جس طرح پلیٹ فارم پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے جو ٹرین کا انتظار کرنے والے لوگ ہوں، چلیں اب تو کہاں ٹرینوں کا میں بات آپ کو سناؤں گا، بسوں کی سناؤں گا، میں جہاز کی سناتا ہوں۔ لوگ امیر زیادہ ہو گئے ہیں نا، تو میں جہاز کی بات کرتا ہوں آپ سے۔ بیگ رکھے نا بولڈنگ کرا کے، کہیں بیگ رکھا اپنے سیٹ پہ، تو آپ واش روم چلے گئے کسی طبی حاجت کے لیے، واپس آئے تو وہاں کوئی اور بیٹھ گیا۔ کبھی آپ نے دیکھا جھگڑا ہوتا ہو کہ اٹھ میری جگہ ہے، یا کسی نے کہا ہو کہ اتنی جگہ میں نے خرید لی ہے آج کے بعد میری ہے، کیوں؟ اس لیے نہیں جھگڑا ہوتا کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پہلی فلائٹ سے میں نے چلے جانا ہے۔